ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کی رخصتی تو ہو گئی ہے، نکاح بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ، جی تو ابھی کوئی آگے شادی کی ڈیٹس کیا آپ کچھ ہے آگے پلان؟ ابھی آگے کیا چل رہا ہے، کیا سسٹم ہے آگے کچھ آگے؟ شادی کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں اور دسمبر میں ہی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی 4 دن 6 دن 8 دن اس کو لے کے جائیں گے، بس یہ جو ہے وہ 1-2 تقریبات ہوں گی اور اس کے بعد پھر ولیمے مولانا کی صاحب تقریب۔ کو بھی مدعو کریں گی؟ ہاں مولانا صاحب کو بھی بلاؤں گی، بالکل بلاؤں گی، ان کے ان ساتھ کے میرا ایک بیٹے کو بھی تعلق ہے، بلائیں گی؟ وہ آنا چاہیں بھائی تو موسٹ ویلکم، ضرور آئیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مولانا صاحب کی عزت کا خیال ہی نہیں رکھا۔ نہیں میں نے تو ان کی عزت کا بہت خیال رکھا ہے، مجھے تو مولانا صاحب کی بعد میں کال بھی آئی ہے اور انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ بیٹے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بھی ہو رہی ہیں میں تو نہیں دیکھتا ان کو، لیکن لوگ مجھے بتاتے ہیں، بٹ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہیں۔ تو ایسی تو کوئی دیکھیں، سوشل میڈیا دجالی فتنہ ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں سوشل میڈیا پہ زیادہ تر باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں، کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کے جی مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا، مولانا صاحب سے پاس جا کے مولانا صاحب نے خود انٹرویو دیا ہے، اچھا مولانا صاحب کی بات مجھ سے ہوئی ہے تو میں بتا رہی ہوں، مولانا صاحب کا تعلق مجھ سے ہے، ان کے بیٹے کا تو تعلق مجھ سے نہیں ہے نا، میں تو انہیں نہیں ان کے جانتی۔ بیٹے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنا ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکھر کو ایک میوچل فرینڈ ہے، انہوں نے ٹائم لے کے دیا نکاح کے لیے، سارا کچھ ہوا ہاں اس جی، کے۔ وہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں، جی جی بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ بہت سارے تو پوڈ کاسٹ میں بات ہو چکی ہے۔ جی تو اس ٹائم جس ٹائم ڈیورنگ نکاح کی تقریب تھی، جی حارث میرا نکاح کھوکھر کس نے پڑھایا ہے؟ مولانا طارق جمیل نے۔ اتنا کافی ہے؟ جی اتنا کافی، لیکن نکاح کے کچھ تقدس اور وہ بھی چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ تقدس اور وہ کوئی چیز پامال نہیں ہوئی، یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کے جتنی مرضی اچھا سازشیں پلان کر لو، نہیں، میں کچھ تقدس پامال نہیں ہوا۔ آپ نکاح کی سازش، آپ تقریب کو نکاح کو سازش کہہ رہی ہیں؟ نہیں، نکاح کو سازش نہیں کہہ رہی، جو میرے خلاف کی گئی اس کو سازش کہہ رہی اس کو سازش کہہ ہوں، اس کو رہی ہیں؟ سازش کہہ رہی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں۔ نکاح کے درمیان تو بندہ بڑا خاموش اور سہما ہوتا ہے، دلہن بن کے بھائی اب دلہن نے سارا جو ہے وہ انتظامات کرنے ہیں تو دلہن تو بولے گی نا، دلہن نے انتظامات، دلہن نے لوگوں کو وہ انوائٹ مولانا کیا، صاحب کہہ رہے ہیں قبول ہے، انویٹیشن ہوا، قبول ہے، ہاں، قبول ہے۔ تو دلہن تو اس ٹائم تو خاموش تھی، خیر اچھا میں خاموش تھی؟ ہاں خاموش تھی۔ نگاہیں آپ کی چیٹ پہ تھی؟ نہیں میری کہاں چیٹ پہ تھی، میرے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا اس ٹائم۔ ویڈیو ہے، نہیں میرے پاس حارث موبائل ویڈیو نہیں تھا۔ بنا رہا تھا اور آپ نیچے چیٹ نہیں، کر رہی حارث اپنی نانی اماں ان کی بیمار ہیں اور وہ ابھی بھی ان کے گھر پر ہی ہیں، ان کو جو ہے وہ دکھا رہے تھے، وہ تقریب وہ بتا چکے ہیں پہلے۔ کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے دکھاتے ہیں؟ نہیں وہ اب نانی بیمار تھی تو ان کو ہی ظاہر دکھا رہے تھے نا، اور تو اس کے نہیں، نانی ہاں بیمار تھی، ان کو دکھا رہے تھے کہ مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، کسی دوست کو کہہ دیتے، فیملی ممبر کو کہہ دیتے دکھا دیں۔ اب یہ تو ان کو پتا ہو، مجھے تو نہیں پتا، میں تو وہاں پہ لیکن گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ آپ بھی گھونگھٹ میں بیٹھ کے، موبائل تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، نو اچھا میرے آن ہاتھ میں ریکارڈ موبائل نہیں ویڈیو تھا۔ ہے ویسے؟ ہاں جی بالکل، آپ چلائیں، آپ چلائیں، میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے چیلنج کرتی ہوں، میرے ہاتھ میں موبائل تھا ہی نہیں۔ اچھا نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے، چلیں ہم میں ان سب چیزوں کا بہت تقدس رکھتی ہوں، بڑا احترام رکھتی ہوں، اور یہ موبائل شوبائل میرا تو ویسے ہی موبائل سائڈ پہ پڑا رہتا ہے، میں موبائل زیادہ یوز نہیں کرتی۔ مولانا صاحب کے بیٹے کی بات کا تو آپ نے جواب نہیں دیا، کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کا وہ میں نے جواب دے دیا تھا اپنی ویڈیو میں، دے دیا تھا میں نے اپنے پیج پر جو ہے وہ لگا دی تھی ویڈیو، اور اس کو کافی سوشل میڈیا پر جو ہے انہوں نے کہا ہے، وہ میرے لیے قابل احترام ہے، میرے بھائی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہوگا، یا ان تک جو ہے وہ یہ بات نہیں ہوگی، میری بات مولانا صاحب سے ہوئی تھی، ان کے بیٹے سے تو نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو نہیں پتہ ہوگا۔ ان کو نہیں پتا تھی، لیکن بعد میں آپ نے جو جواب دیا لیکن وہ ان کے کیا پاس جواب جو تھا؟ لوگ گئے ہیں اور جنہوں نے ان سے وہ ویڈیو بنوائی ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ اب آپ کو میں وہ اب کون آپ سے کے لوگ ہیں؟ بس وہ جو بھی لوگ ہیں، چلیں بتا دیں، ہمیں بھی بتا۔ سازشی ٹولے ہیں، اور کیا ہے، سازشی ٹولہ تو کوئی تو ہوگا نا۔ دیکھیں بات انہی کی ہوتی ہے جن کی کوئی بات ہو، جن کا کوئی لیول ہوتا ہے، انہی کے خلاف سازش کی جاتی ہے نا۔ تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سازشی لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیں وہ ہر دور میں رہے ہیں، لوگوں نے نبیوں پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، ہم خاک بھی نہیں ہیں، تو ہمیں کیسے چھوڑ دیں گے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں نا، وہ سازشی ٹولہ کون سا ہے جو مولانا صاحب کے بیٹے کے پاس چلا گیا، آپ کے خلاف سازش آپ نا، ہوئی؟ میں آپ کو نا، آپ کل میرے ساتھ ایف آئی آفس چلیں اور ساتھ میں عدالت میں بھی چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں نہیں، میں سازشی ٹولہ آپ کون کے سا ساتھ ہے۔ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے بتا ساتھ دیں۔ چلیں، میں ایسے نہیں، ادھر نہیں، کیوں؟ ادھر نہیں۔ میں نے جو ہے وہ جملہ کہا تھا وسیع شاہ کے پروگرام میں کہ 45 کلو کا سیٹ پہنا یا نہیں پہنا، 45 کلو کی ہتھ کڑی لگوانی آتی ہے مجھے، اچھا یہ میں نے کہا تھا، مذاق نہیں تھا۔ یہ کہ سازشی ٹولے کو لگوائیں گی ہتھ کڑی؟ نہیں دیکھیں، جو غلط کرے گا، جو آپ کی ذاتیات تک پہنچے گا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر کے چٹھے کٹھے کھولنے شروع کر دوں، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں، میں آپ تو کی نہیں بہن کروں۔ کے، آپ کے بھائی کے، آپ کی جو ہے وہ رشتہ داروں کے آپ کے بارے میں غلط بیانیاں کروں، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ تو کیا، دنیا کا کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کرے گا، تو پھر میں کیسے برداشت کروں؟ اچھا میں نا بڑی سمپل سی اور سادی سی بندی ہوں، لیکن میں بہت اچھی دوست ہوں،
مگر اگر کوئی مجھ سے دشمنی کرے تو میں اس کو گھر چھوڑ آتی ہوں. اچھا. ہاں میرا پرابلم ہے کیونکہ دشمنی نہیں, میں دشمنی ڈالتی نہیں ہوں, نہ میں دشمنی والی بندی ہوں. دشمنی نہیں, میں دوستوں کے ساتھ دوستوں کی طرح ہوں. اگر کسی ایک طرف سے کوئی سازش ہوتی ہے نا تو یہ حسد کا ایلیمنٹ ہے. لوگ آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ وہ والی بات ہے. تو کردار پہ انگلی وہی اٹھاتا ہے, آپ کے کردار کو گندا وہی کرتا ہے جو آپ کے مقام کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, جو آپ کو اس لیول پر دیکھ کے اسے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ اس لیول پہ کیوں آ گیا ہے. اب آپ اگر کسی سازش کرنے والے بندے سے یہ پوچھیں گے بھائی تم اس کے مخالف کیوں ہو, تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ مخالف کیوں ہے. اس کے پاس کوئی سالڈ ریزن بھی نہیں ہوگی. اس کے پاس ایک ہی ریزن ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھ رہا ہے جس مقام پہ اللہ نے اس بندے کو پہنچایا ہے جس کو وہ گندا کر رہا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے کہ پھر اس کو گندا کر کے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ 4 بندے سنیں گے کہ جی میں نے اس کو گندا کیا, اس کے کریکٹر کو گندا کیا, اس کو جھوٹا قرار دیا, تو جو یہ بندہ جو ہے وہ میں اس کے لیول تک آ جاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہ حقیقت نہیں ہے. ہاں ایک آپ سے اور پرسنل کوسچن ہے. جی جی بتائیے. حارث کو 2 شادیوں کی اجازت دیں گی آپ؟ کیا دوں گی؟ دوسری شادی کی اجازت دیں گی آپ؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں بہت ساری جگہ پہ کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے چھوڑ کے. اچھا. ہاں آپ کو چھوڑ کے مشکل ہو جائے گا حارث کے لیے. نہیں تو اب یہ تو حارث سے پوچھے نا, مجھ سے تو نہ پوچھے اس کا جواب. حارث کے میں نے یہی تو دے کہا دیا. ہاں آپ اس کی بیوی ہیں, آپ پتہ ہوتا ہے نا. بالکل. نہیں مجھے حارث پہ پورا بھروسہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ یقین بھی ہے. اگر انہوں نے جو ہے وہ اوروں سے شادیاں کرنی ہوتی تو پھر مجھ سے شادی کرتے ہی نا. اچھا. ہاں انہوں نے مجھ سے, ان کا پیار ہے, ان کی محبت ہے, وہ میری بہت عزت کرتے ہیں, اور میرا ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسی نوبت آئے گی نہیں, اور اگر کبھی آئی تو میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ میری طرف سے جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہاں مجھے چھوڑ کے. چھوڑ کے. آپ نے ایک جگہ کہا کہ مرد خوبصورت عورت دیکھ کے پھسل جاتا ہے, تو کیا حارث اگر پھسل گیا تو پھر؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. خوبصورت دیکھیں, خوبصورت اگر کوئی چیز ہے تو حارث کو بھی دیکھنے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے نا. اب حارث میرا شوہر ہے تو وہ خوبصورت لڑکیاں نہ دیکھے, دیکھے کیوں نہ دیکھے. ڈاکٹر نبیہہ کو نہ دیکھے, ڈاکٹر نبیہہ کو بھی دیکھے. جس بھائی میں کسی پہ جو ہے وہ نہیں پابندی نہیں لگاتی, وہ جو چاہے وہ کرنا چاہے. دیکھیں جس نے کرنا ہے نا اس نے 7 پردوں میں رہ کے بھی کر لینا ہے, اور جس نے نہیں کرنا نا اس پر آپ اسے جتنا مرضی آزاد چھوڑ دیں, اس نے کچھ نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یقین ہوتا ہے, پیر کامل نہیں ہوتا, یقین کامل ہوتا ہے. اسی طرح محبت میں بھی یقین کامل ہوتا ہے, تو میرا یقین کامل ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ سیلاب کے دنوں میں آپ نے کافی زیادہ ویلاگس کیے ایک نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کھڑے ہو کے کہ میرے گھر میں پانی آ گیا ہے, میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے, 10-20 لاکھ کا میرا یہ بیڈ ٹوٹ گیا ہے. یہ کافی زیادہ آپ نے ویلاگس کیے, اس کے اوپر حارث نے آپ کو پورا سپورٹ کیا ان دنوں میں. وہ بعد میں پتہ چلا گھر ایک وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا, وہ کسی اور ایڈوکیٹ مزمل گرایا صاحب کے نام پہ تھا, انہوں نے لیا. بعد میں سوشل میڈیا سینسیشنز پیدا ہوئیں کہ ڈاکٹر نبیہہ نے 10 کروڑ روپیہ لے لیا ہے. پھر آپ ان کے آفس میں بھی بیٹھی ہوئی تھیں کہ سیٹلمنٹ ہو گیا, اب یہ ہو گیا. تو اس کی حقیقت کیا, ذرا بتا دیں آپ. میری اپنی سوسائٹی ہے, میرا اپنے سوسائٹی کا آفس ہے, میں جب چاہے مرضی جا کے وہاں پہ بیٹھوں, جس سے مرضی چاہے بات کروں. میں نے کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا, اس کا میں پہلے بھی حلف دے چکی ہوں, وہ بات ختم ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی واویلا نہیں مچایا, جو تھا وہی دکھایا. اور اس کے بعد جس طریقے سے کام ہوا, علیم خان صاحب نے جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا, بند باندھا گیا, باقاعدہ طور پر جو ہے لوگوں کی مدد کی گئی, لوگوں کا جو نقصان ہوا تھا وہ پورا کیا گیا. تو وہ ایک بات ختم ہو چکی ہے, اور میں اس پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, اس کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سی بات تھی, مگر اندیشہ ہے جب نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. تو ابھی وہاں پہ رہائش ہے یا کہیں اور شفٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں وہیں پہ رہائش ہے. تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا اسی گھر میں یا کسی اور جگہ؟ نہیں اس گھر میں تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا, وہ میرے اپنے لوگ ہیں. اچھا.